السلام علیکم۔ عدنان اور میں دونوں اکٹھے اسکول میں پڑھتے تھے۔ میں بہت خوبصورت تھی اور عدنان بھی کافی ہینڈسم تھا۔ کچھ دنوں بعد ہماری دوستی محبت میں بدل گئی تھی۔ عدنان چاہتا تھا کہ ہماری یہ دوستی محبت سے بستر گرم کرنے میں بدل جائے، لیکن مجھے یہ کام اتنا جلد پسند نہیں تھا۔ ایک دن دھوکے سے عدنان نے مجھے ہوٹل میں بلایا اور نشے کی دوا پلا کر پوری رات ہی۔ آج بہت زور کی بارش ہو رہی تھی۔ میں نے ڈرائیور سے کہا جلدی سے مجھے میرے گھر پہنچا دیں۔ ہم جہاں موجود تھے وہاں سے میرا گھر کافی دور تھا اور موسم کی خراب صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ شاید وہ بہت ہی بھلا انسان تھا۔ اس نے کہا بی بی جی آپ فکر نہ کریں، آپ کو آپ کے گھر پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ اس نے شیشے سے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور ہم دونوں کی نظریں ملتے ہی اس نے اپنی نگاہوں کا زاویہ بدل دیا تھا۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ رات کے اس پہر خیریت سے اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ میں پچھلے 2 گھنٹے سے اپنے دفتر کے باہر کھڑی ہوئی تھی، لیکن کوئی گاڑی میرے گھر کے راستے پر جانے کے لیے راضی ہی نہیں تھی، کیونکہ بارش پورے زوروں پر تھی اور موسم کا کوئی بھی بھروسہ نہیں تھا۔ رات بھی کافی ہو چکی تھی اور اسی بات نے مجھے پوری طرح پریشان کر دیا تھا۔ مجبوراً میں نے اپنے موبائل میں سے ایک گاڑی ڈرائیور کا نمبر ملایا جو بہت اچھا لڑکا تھا۔ مجھے جب بھی کہیں جانا ہوتا تو میں اسے فون کر کے اپنے گھر بلا لیا کرتی تھی اور وہ مجھے مناسب قیمت پر منزل تک پہنچا دیا کرتا تھا۔ لیکن آج میں نے موسم کی وجہ سے اسے فون نہیں ملایا تھا۔ مجھے امید تو نہیں تھی، لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے کہا کہ بی بی جی آپ 20 منٹ میرا انتظار کریں، میں گھر پر ہوں اور بس آپ کے پاس آنے کے لیے نکل رہا ہوں۔ میں واقعی میں بہت زیادہ حیران تھی۔ ایک شخص جو اتنے خراب موسم میں سکون سے اپنے گھر پر ہے، وہ میری خاطر اپنا سکون چھوڑ کر کیوں آ رہا ہے؟ اتنی ٹھنڈی بارش میں میرے لیے کھڑا رہنا بھی محال ہو چکا تھا، لیکن مجبوری تھی، مجھے 20 منٹ انتظار کرنا پڑا تھا۔ قریب 30 منٹ کے بعد وہ مجھ تک پہنچ گیا تھا۔ اسے دیکھ کے میری جان میں جان آئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے سب سے پہلے تو اس کا شکریہ ادا کیا کہ وہ میری ایک کال پر چلا آیا ہے۔ وہ عاجزی سے کہنے لگا کہ اسے میری مدد کر کے خوشی ہوگی۔ میں تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے گاڑی میں بیٹھی رہی، پھر جب آنکھیں کھولی تو میری نظر میں اس پر جم گئی۔ وہ بڑی مشکل سے اتنی تیز بارش میں گاڑی چلا رہا تھا، نہ جانے کیوں وہ میری ایک فون پر آ گیا تھا، جبکہ ہمارے درمیان کرائے کی بھی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ یہ سوال میرے ذہن میں اٹک گیا تھا اور میں اسی سوال کے جواب کی کھوج میں اس کا چہرہ تک رہی تھی۔ آج سے پہلے بھی کئی دفعہ میں نے اسی گاڑی ڈرائیور کو اپنے گھر بلایا تھا۔ مجھے گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا۔ جب بھی کہیں جانا ہوتا تو میں اسی ڈرائیور کو فون کر دیتی۔ وہ بھلا انسان تھا جو ہر دفعہ میرے بتائے ہوئے پتے پر مجھے لے کر جایا کرتا تھا۔ اس کی یہی عادت مجھے بہت پسند تھی، اسی لیے میں نے اسے ہی بلانا مناسب سمجھتی تھی۔ لیکن آج جن حالات میں وہ مجھ تک آیا تھا وہ میرے لیے ناقابل یقین بات تھی۔ 20 منٹ کا سفر 30 منٹ میں طے کر کے بالآخر اس نے مجھے میرے فلیٹ تک پہنچا ہی دیا تھا۔ بارش تیز ہو گئی تھی اور اب تو بالکل بھی کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، بلکہ طوفانی ہواؤں کی وجہ سے درخت بری طرح لہرا رہے تھے۔ وہ مجھے چھوڑ کر واپس جانے کے لیے پلٹا تو کسی خیال کے تحت میں نے اسے آواز دی۔ وہ گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک میری طرف وہ دیکھنے لگا، کیونکہ میں اسے کرایہ بھی ادا کر چکی تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ اتنی تیز بارش ہے اور شاید تمہاری گاڑی بھی سٹارٹ نہیں ہو رہی، اس لیے آج رات تم میرے فلیٹ میں ہی رک جاؤ۔ اس نے بہت سی عجیب نظروں سے سر سے پیر تک میرا جائزہ لیا اور اچانک ہی میرا ایسا سوال جس کی مجھے توقع نہیں تھی، وہ پوچھ رہا تھا کہ تمہارے فلیٹ میں اور کون رہتا ہے؟ اس کے سوال پر میں نے غور سے اسے دیکھا۔ میرے فلیٹ میں تو میں اکیلی ہی رہتی تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا کرائے کا فلیٹ تھا جس میں ایک ہی کمرہ تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم بے فکر ہو کر آ جاؤ، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ نہ جانے وہ مجھے دیکھتے ہوئے کیا سوچنے لگا۔
پھر گاڑی بند کر کے اتر آیا اور میرے پیچھے پیچھے چل دیا۔ میرا فلیٹ 10ویں منزل پر تھا۔ ہم دونوں لفٹ میں سوار ہوئے اور سیدھا فلیٹ میں آ گئے۔ وہ لفٹ میں بھی خاموش تھا۔ فلیٹ میں آ کر میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کرسی دی اور خود دروازہ بند کر کے ہیٹر آن کر دیا۔ فلیٹ چھوٹا تھا اس لیے فوراً ہی گرم ہو گیا۔ میرے کپڑے بارش میں پوری طرح بھیگ چکے تھے اور مجھے حد سے زیادہ ٹھنڈ بھی لگ رہی تھی۔ وہ لڑکا سر جھکائے بیٹھا تھا جیسے کسی گہری سوچ میں ہو، اور پھر اچانک ہی ہم دونوں کے درمیان کچھ ایسا ہوا کہ جسے سن کر آپ کانپ اٹھیں گے۔ 2.5 گھنٹے وہ میرے ساتھ فلیٹ میں رہا اور اس کے بعد مجھ پر چادر ڈالتا ہوا مجھے چھوڑ کر فلیٹ سے نکل کر چلا گیا تھا۔ یہ 2.5 گھنٹے میری پوری زندگی کو بدل چکے تھے۔ میں تکیے پہ لیٹی زاروں قطار رو رہی تھی۔ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ پوری طرح غلط تھا اور اسی لیے میں ٹوٹ گئی تھی۔ میرے کپڑے بستر سے نیچے پڑے ہوئے تھے۔ میں چادر میں لپٹی ہوئی تھی اور اپنا سب کچھ گنوا چکی تھی۔ یوں روتے روتے شاید صبح ہو گئی تھی، لیکن بارش کی شدت بھی کوئی کمی نہیں آ رہی تھی۔ میں کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا گزرا ہوا ماضی یاد کرنے لگی، جو کہ بہت ہی مشکل تھا، اور اتنی مشکلوں کے بعد میری زندگی میں کچھ ٹھہراؤ آیا تھا۔ لیکن بیتی ہوئی رات نے ایک دفعہ پھر سب کچھ تہس نہس کر دیا تھا۔ میرا نام تحریم تھا اور میرا تعلق کراچی کے علاقے سے تھا۔ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی اور اپنی خوبصورتی پر مجھے بڑا ناز تھا۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میرے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی اور اسی بات نے مجھے گھمنڈی بنا دیا تھا۔ میں صرف 16 سال کی تھی اور 10ویں جماعت کی میں طالبہ تھی کہ جب ہی مجھے میری کلاس کے ایک لڑکے سے محبت ہو گئی۔ وہ بہت ہی خوش اخلاق تھا، ہر ایک سے اچھی طرح وہ بات کرتا تھا، سب کی مدد کرتا۔ کلاس کی دوسری لڑکیوں کی طرح وہ مجھ سے بھی بہت اچھے سے پیش آتا۔ آہستہ آہستہ مجھے اس لڑکے سے محبت ہونے لگی اور پھر ایک دن میں نے اسے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی اور ہماری محبت کا سلسلہ چل پڑا۔ دن یوں ہی مہینوں میں بدلتے رہے اور ہم محبت کے نام پر ایک دوسرے کی جنسی خواہشات پوری کرنے لگے۔ 16 سال کی عمر میں ہی میں اپنا سب کچھ گنوا کر عدنان کی ہو چکی تھی، اور عدنان نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرے لیے دنیا سے لڑ جائے گا، لیکن کبھی بھی مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس کی محبت کا ہاتھ تھام کر میں 2 سالوں تک سفر کرتی رہی اور اسکول سے کالج تک پہنچ گئی۔ چوری چھپے ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا رہا، کبھی کسی ہوٹل میں تو کبھی کسی پارک میں۔ ہم ایک دوسرے کی تسکین کا ذریعہ بنتے رہے۔ میں 18 سال کے قریب پہنچی تو میرے رشتے آنے شروع ہو گئے اور میرے بابا نے فیصلہ کیا کہ وہ میری شادی اپنی بہن کے بیٹے سے ہی کریں گے۔ یہ خبر میرے لیے کسی قیامت کی طرح تھی، کیونکہ میری زندگی میں عدنان کے سوا اور کسی مرد کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ میں نے اگلے ہی دن عدنان کو کالج کے باہر بلایا اور اس کے ساتھ ایک ہوٹل میں چلی گئی۔ ہمیشہ کی طرح عدنان نے کمرہ بک کروا رکھا تھا۔ اس کے پاس بھی پیسے کی کوئی بھی کمی نہیں تھی، وہ بھی ایک امیر باپ کا بیٹا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میرے بابا میری شادی حماد سے کرنا چاہتے ہیں اور اب وقت ہے کہ وہ ہماری محبت کے لیے کوئی قدم اٹھائیں اور اپنے گھر والوں کو میرے گھر بھیج دیں۔ ہمیشہ کی طرح عدنان نے مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا اور میری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی پیاس بجھانے لگا۔ عدنان کے اس رویے نے مجھے حیران کر دیا۔ میں حد سے زیادہ حماد کے رشتے کو لے کر پریشان تھی اور اس بات سے عدنان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ میں نے غصے میں عدنان کو خود سے دور کیا اور اسے کہا کہ وہ میرے گھر رشتہ بھیجیں۔ کب تک ہم یوں ہی چھپ چھپ کر ہوٹلوں میں ملتے رہیں گے؟ عدنان کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی اور کہنے لگا، شادی کی کیا ضرورت ہے؟ ہم دونوں اتنے عرصے سے ایک ساتھ ہیں، اب شادی کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ عدنان کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اس کی نظر میں تو ہمارا رشتہ صرف ہوٹل کے کمرے تک ہی محدود تھا اور اسے شادی کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ بڑے آرام سے کہہ رہا تھا کہ تم اپنی شادی کے بعد بھی مجھ سے اسی طرح ملنے آتی رہنا، ہم یوں ہی اپنی محبت کو انجوائے کرتے رہیں گے۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ عدنان کے منہ پر مارا تھا
مجھے اس سے اس قدر گھٹیا پن کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ میں نے آج تک اس پر اپنا آپ اسی لیے لگایا تھا کیونکہ مجھے اس سے شادی کی امید تھی، اور اسی وعدے کے بل بوتے پر میں نے اپنی عزت اس کے حوالے کر دی تھی۔ لیکن وہ تو بہت ہی گھٹیا انسان نکلا تھا۔ جیسے ہی میں نے اسے تھپڑ مارا تو وہ بلبلا گیا، مجھے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر چلناڑتے ہوئے کہنے لگا کہ اس کے پاس میری بہت ساری نازیبہ ویڈیوز موجود ہیں، اور اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو میری زندگی حرام کر کے رکھ دے گا۔ اس نے اپنی جیب سے اپنا فون نکالا اور مجھے میری اور تمام ویڈیوز دکھانے لگا۔ جب میں اپنی مرضی سے اس کے ہاتھوں کھلونا بنی ہوئی تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہر ملاقات میں اس نے میری ایسی بہت سی ویڈیوز بنا رکھی ہیں جس کے بل بوتے پر وہ ساری زندگی میرے ساتھ یوں ہی رنگ رلیاں منانا چاہتا ہے۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا اور میں الٹے قدم دوڑتی ہوئی ہوٹل سے باہر نکل آئی تھی۔ میں روتے دھوتے کسی طرح اپنے گھر پہنچی۔ مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ میرے گھر والے میری حالت دیکھ کر گھبرا گئے تھے کیونکہ میرے پاس تو انہیں یہ بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ 2 دن تک میں اپنے کمرے میں بند رہی، لیکن ان 2 دنوں میں عدنان نے فون کر کے میرا جینا حرام کر دیا تھا۔ وہ بار بار مجھ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کر رہا تھا۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ مجھے ملنے کے لیے کیوں بلا رہا ہے۔ اب میں اس کے لیے صرف ایک ایسی شراب تھی جس کے ذریعے وہ مجھے اپنی پیاس بجھانا چاہتا تھا۔ میں اپنے بابا کے قدموں میں بیٹھ کر ان سے کہا کہ اب میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، وہ مجھے کہیں اور بھیج دیں۔ بابا جاننا چاہتے تھے کہ ایسا کیا ہو گیا ہے جو اچانک ہی میرا ایسا حال ہو گیا ہے، لیکن میں نے انہیں ایک لفظ بھی نہ بتایا۔ ان کے بہت زیادہ زور ڈالنے پر میں نے انہیں ایک جھوٹی کہانی سنا دی کہ میں نے راستے میں کسی کا قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور اگر قاتل مجھ تک پہنچ گئے تو وہ مجھے بھی مار دیں گے۔ یہ بات کوئی عام بات نہیں تھی، اس لیے میرے بابا بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے کہ کہیں مجھے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اور راتوں رات انہوں نے میرے لیے بیرون ملک جانے کا انتظام کر دیا۔ بابا کے ایک دوست دبئی میں رہتے تھے اور بابا مجھے ان کے پاس دبئی بھیجنے جا رہے تھے، اور میں عدنان کے چنگل سے ہمیشہ کے لیے نکلنا چاہتی تھی۔ لیکن عدنان کے دیے ہوئے زخم آج بھی میرے دل میں بالکل تازہ تھے، کیونکہ میں نے اس سے سچی محبت کی تھی، لیکن اس نے پوری طرح مجھے استعمال کیا تھا۔ میں نے دبئی آ کر نوکری کی تلاش کی تو جلد ہی مجھے ایک اچھی نوکری مل گئی۔ میں نے پرسنل فلیٹ کرائے پر لے لیا اور اپنی نئی زندگی شروع کر دی، لیکن میرے دل میں عدنان کے خلاف نفرت بیٹھ گئی تھی۔ عدنان کے رویے نے مجھے ساری دنیا سے بدظن کر دیا تھا۔ دبئی میں میری نوکری بہت اچھی تھی اور میرا گزارا اچھے سے ہو رہا تھا۔ میرے پاس دبئی میں کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، اسی لیے میں اکثر گاڑی میں سوار ہو کر دبئی گھومتی پھرتی، اور خاص کر چھٹی کے دن تو بالکل بھی گھر میں نہ رہتی۔ ایک دن ایسے ہی میری ملاقات ایک گاڑی ڈرائیور سے ہوئی جو بہت اچھا لڑکا تھا۔ میں جس دن پہلی دفعہ اس کی گاڑی میں بیٹھی، اس نے ایک دفعہ بھی مجھے نظر اٹھا کے میری طرف نہیں دیکھا۔ میں بہت خوبصورت تھی اور دبئی آنے کے بعد تو بہت ماڈرن بھی ہو چکی تھی، کیونکہ میں نے پہنا وہ بدل لیا تھا۔ جس کی نظر مجھ پر پڑتی تھی وہ ایک دفعہ مجھے پلٹ کر ضرور دیکھتا، لیکن یہ گاڑی ڈرائیور وہ پہلا شخص تھا جس نے پلٹ کر بھی میری طرف نہیں دیکھا تھا، بلکہ اپنی نظریں سڑک پر جمائے رکھی تھی۔ وہ میری ہر بات کے جواب میں بس ہاں ہوں کہتا، اور اس نے مجھ سے کرایہ بھی بالکل مناسب لیا تھا۔ وہ مجھے بہت نیک لگا، اس لیے میں نے جان بوجھ کر اس کا فون نمبر مانگ لیا تھا کہ کبھی بھی کہیں بھی جانا ہو تو میں اسے آسانی سے بلا سکوں۔ اس نے بلا جھجک مجھے اپنا فون نمبر دے دیا۔ اس دن کے بعد سے مجھے جب بھی کہیں جانا ہوتا میں اسے ایک فون کرتی اور وہ سیدھا میرے فلیٹ پر چلا آتا۔ میں نے کئی دفعہ اس سے بات کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ ہمیشہ بہت ہی مختصر سی بات کرتا۔ اس کا نام ابراہیم تھا اور وہ گزشتہ 5 سالوں سے دبئی میں کار ڈرائیور بھی تھا۔ وہ بھی میری طرح یہاں اکیلا رہتا تھا اور اس کے سارے گھر والے پاکستان میں تھے۔ اس کے ساتھ سفر کرنے کے بعد مجھے بس اس کے بارے میں اتنا ہی پتہ چل سکا تھا۔ اس کا مجھ سے نظریں چرانا اور اس قدر خاموش رہنا
میرے لیے بہت ہی حیران کن تھا، لیکن مجھے اب یقین ہو گیا تھا کہ وہ ایک نیک انسان ہے۔ اس لیے جب میں بارش کے وقت آفس کے باہر پھنسی تو میں نے بلا جھجک اسے ہی فون ملا دیا۔ مجھے خود بھی خبر نہیں تھی کہ اس سے آگے کیا ہونے والا ہے۔ بارش کی شدت دیکھتے ہوئے میں نے اسے اپنے فلیٹ میں لے آئی، اور اب میں پوری طرح بارش میں بھیگا ہوا لباس تبدیل کرنے کا ارادہ نہیں کر رہی تھی۔ جب میری نظر اس گاڑی ڈرائیور پر پڑی تو وہ پوری طرح اپنی سوچوں میں گم تھا اور نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے اچانک میرے ذہن میں عدنان کا وجود چلا آیا تھا۔ اس کی بے وفائی اور میرے ساتھ کی گئی زیادتیاں میرے ذہن میں گھومنے لگیں۔ عدنان نے میرے دل میں اپنے لیے نفرت کا جو بیج بویا تھا وہ آج ایک تناور درخت بن چکا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں عدنان کا بدلہ کسی اور لڑکے سے لوں گی۔ میں خود بھی نہیں جانتی تھی کہ میں یہ کیا کر رہی ہوں، لیکن مجھے بس اپنے اندر کی نفرت کی آگ کو بجھانا تھا۔ شاید ابراہیم ویسے بھی ایک خوبصورت لڑکا تھا، اسے دیکھ کر کسی بھی لڑکی کا دل میں بے ایمان ہو سکتا تھا۔ اس کی عادتوں اور اخلاق نے مجھے بہت زیادہ متاثر کر دیا تھا، لیکن میں ایک انجان لڑکے سے دوبارہ دھوکہ نہیں کھانا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے اسے ہی اپنا نشانہ بنانے کا سوچ لیا۔ میں نے اپنے لباس کو خود ہی اپنے جسم سے علیحدہ کر دیا اور ابراہیم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ میں چاہتی تھی کہ ایک بار وہ میری طرف متوجہ ہو جائے تو میں شور مچا کر ارد گرد کے لوگوں کو جمع کر لوں۔ ابراہیم بے قصور تھا، لیکن اس وقت مجھے اس کے چہرے پر صرف اور صرف عدنان کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ ابراہیم کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ شاید اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اس طرح برہنہ ہو کر خود کو اس کے آگے پیش کر دوں گی۔ وہ گھبرا کر نظریں جھکا گیا اور غصے میں کہنے لگا، بی بی جی، یہ گناہ ہے اور آپ ایسی کوئی حرکت نہ کریں جس کی وجہ سے میرا ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ مجھے یہاں سے جانے دیں۔ اس کے لفظ نے تو میری روح تک کو لرزا کر رکھ دیا تھا۔ کیسا انسان تھا جس کی آگے خوبصورت اور جوان لڑکی پوری طرح بے حجاب کھڑی تھی اور وہ اپنے ایمان کی بات کر رہا تھا۔ میں نے ابراہیم کو کہا کہ وہ ایک دفعہ میری طرف نظر اٹھا کر تو دیکھے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ پلک جھپکنا تک بھول جائے گا۔ وہ کہنے لگا کہ اس طرح کسی غیر عورت کو بے حجاب دیکھنا اس کی آنکھوں کا زنا ہے اور وہ کسی صورت اتنا بڑا گناہ نہیں کر سکتا۔ میں اسے ورگلانے کے لیے جسم کا جھانسا دینے لگی، کیونکہ عدنان نے بھی تو مجھے اسی جھانسے میں پھنسایا تھا۔ میں بھی تو سب کچھ بھول کر محبت کے نام پر اپنے جسم کا سودا کر بیٹھی تھی۔ اب میں ابراہیم کے ساتھ بھی یہی کھیل رچانا چاہ رہی تھی، لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ابراہیم نے کہا کہ اگر میں اس کا ساتھ چاہتی ہوں تو وہ مجھ سے شادی کے لیے تیار ہے، لیکن بغیر شادی کے وہ میرے ساتھ کسی طرح کا گناہ نہیں کر سکتا۔ ابراہیم کے منہ سے شادی کا لفظ سن کر میں چونک گئی تھی۔ میں اسے بغیر کسی رشتے کے اپنا سب کچھ سونپنے کے لیے اس کے سامنے کھڑی تھی اور وہ مجھے اپنانے کی بات کر رہا تھا، جبکہ عدنان نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ وہ تو شادی کے نام پر بڑی آسانی سے مجھے بیوقوف بنا کر نکل گیا تھا۔ میری آنکھوں سے خود بخود آنسو گرنے لگے تھے۔ ابراہیم کہہ رہا تھا کہ وہ 5 سال سے یہاں کار چلاتا ہے اور اس کی آمدنی بھی بہت اچھی ہے۔ اگر میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو بس مجھے اپنا مذہب تبدیل کرنا پڑے گا اور پھر وہ مجھے بہت خوشی خوشی اپنے گھر کی عزت بنا لے گا۔ ابراہیم کی نظریں ابھی بھی جھکی ہوئی تھیں اور اس نے ایک دفعہ بھی مجھے دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا، اور اسی بات نے میرا دل چیر کر رکھ دیا تھا۔ میں اپنی جگہ سکتے میں کھڑی تھی جب ابراہیم اپنی جگہ سے اٹھا اور میرے اوپر چادر ڈال دیتے ہوئے فلیٹ سے باہر نکل گیا۔ میں جو اسے ورگلا کر زمانے میں بدنام کرنا چاہتی تھی وہ مجھے ہی عزت کی چادر اڑا کر چلا گیا اور میں اوندے منہ بستر پر گر پڑی تھی۔ اس کی جھکی ہوئی نظریں، شائستہ لہجہ اور مجھے اپنے گھر کی عزت بنانے والی بات نے میرے دل میں اس کے لیے ایک ایسا مقام پیدا کر دیا تھا کہ میں اپنی ہی نظروں میں گر گئی۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اور اسی بات کی سمجھ آج مجھے
اچھی طرح آ گئی تھی کہ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا اور ہر انسان برا بھی نہیں ہوتا۔ اگر عدنان جیسے گھٹیا لوگ دنیا میں موجود ہیں تو ابراہیم جیسے پاک دامن لوگ بھی اس دنیا کا حصہ ہیں۔ صبح کی کرنوں کے ساتھ میں نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا اور کپڑے تبدیل کر کے میں نے جیسے ہی فلیٹ میں کھڑکی سے باہر دیکھا تو میری جان نکل گئی، کیونکہ اتنی تیز برستی ہوئی بارش میں ابراہیم کی گاڑی باہر ہی کھڑی تھی، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ساری رات اپنی گاڑی کے اندر ہی رہا تھا۔ میں فوراً دوڑتی ہوئی ابراہیم کے گاڑی کے پاس گئی۔ وہ گاڑی میں آنکھیں اوندے منہ بیٹھا تھا۔ میں نے شیشے سے دستک دی تو اس نے فوراً ہی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول دیا اور ہمیشہ کی طرح نظر جھکائے پوچھنے لگا کہ بی بی جی آپ کو کہاں جانا ہے؟ آج میں بھی اسے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی، اس لیے میں نے بھی نظریں جھکاتے ہوئے جواب دیا کہ مجھے کسی بھی ایسی مسجد لے چلو جہاں پر میں کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر سکوں۔ میری بات سن کر ابراہیم کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے۔ شاید اسے میری بات پر یقین ہی نہیں آیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اس کے دین کو جاننا اور سمجھنا چاہتی ہوں جس نے تمہیں اتنا مضبوط بنا دیا ہے کہ تم سمت مخالف کو بے حجاب دے کر بھی سیدھے راستے سے ہوتے ہیں، وہ بھی گناہ کے راستے پر نہیں چلتے، اور جب مسلمان گناہ کے راستے پر چلتے ہیں یقیناً ان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ ابراہیم کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ بارش کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد ابراہیم کی گاڑی سٹارٹ ہو گئی تھی اور اس نے اپنی گاڑی کا رخ مسجد کی طرف موڑ دیا تھا۔ میں دین اسلام کو اچھی طرح جان کر ہی کلمہ پڑھنا چاہتی تھی اور ابراہیم جیسے باکردار شخص کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے مجھے ابراہیم کو اپنے ماضی کے بارے میں ایک ایک لفظ بتانا تھا، کیونکہ اب جھوٹ اور فریب کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ اس دن میں نے ابراہیم سے نکاح کر لیا اور عزت کی زندگی گزارنے لگی۔ کبھی کبھی ہم ایک ہی ترازو میں سب لوگوں کو تول دیتے ہیں اور لوگوں کی صحیح پرکھ نہیں کر پاتے۔ ہر انسان کے کردار کا معیار ہوتا ہے جو کئی لوگوں سے اسے عظیم بنا دیتا ہے۔ آج کل کی لڑکیاں آئے روز کسی نہ کسی بوائے فرینڈز کا بستر گرم کرتی ہیں، صرف اسی غرض سے کہ کل کو وہ ہم سے شادی کرے گا، لیکن یہ بات محض ایک دھوکہ ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ بہتر ہے کہ تمام لڑکیاں اپنی عزت کی حفاظت کریں اور کسی کی پیاس بجھانے کا سامان نہ بنیں۔ شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے اور آگے دوستوں کو شیئر بھی کرنا ہے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے اس کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو دبا دینا ہے۔ اللہ حافظ۔